ہم انشاءاللہ یوتھ ونگ کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، یوتھ کو باہر نکالیں گے. بھرپور تیاری ہے ہماری آزاد کشمیر کے اندر، بالخصوص میرپور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی. میرپور سے چودھری محمد شیخ صاحب باریک سیٹ کے ساتھ الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. نہیں، یہ تو پھر وہ سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کسی کی کوئی وابستگی ہوتی ہے تو آتا ہے، ویسے کوئی جو ہے نا وہ کسی جماعت کے پاس نہیں جاتا. آپ کے مقابلے میں معیز مجید کا پروگرام کامیاب رہا اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ مس مینجمنٹ کی نظر ہو گیا. مخالفین نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں تو دیکھیں، معیز مجید کا اور چودھری محمد شیخ کا پہلی بات تو مقابلے نہیں ہے. چودھری عبد المجید صاحب، ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کا بہترین ان کا اخلاق ہے، پیار ہے. اور چودھری محمد شیخ صاحب بھی اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بڑی اچھی طبیعت ہے ان کی. معیز ہمارا بھائی ہے وہ، لیکن چودھری محمد شیخ صاحب کا مقابلہ سیاسی طور پہ ابھی معیز کا نہیں بنتا. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپور ڈویژن جو ہے وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ اہم قوم کی جنت میں رہتے ہیں. جب انشاءاللہ الیکشن قریب آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک میٹر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، یوتھ ونگ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں آزاد کشمیر کے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے راجہ منیب ٹھاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی عنایت فرمایا. رائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو پارٹی نے جو ہے وہ ایک عہدہ دیا ہے، اس عہدے پہ رہتے ہوئے آپ کیا کیا کوششیں بروئے کار لائیں گے پارٹی کی بہتری کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ تشریف لائے اور مجھے اس پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع دیا. تو اس کے بعد میں اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ یوتھ ونگ کے حوالے سے ذمہ داری سونپی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے جو ہے نا وہ نبھاؤں گا اور پارٹی کے لیے پہلے بھی کام کرتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کرتے ہوئے جو ہماری پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی ہے، بالخصوص میرپور کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر. اور میں اپنا جو میرا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یوتھ ونگ کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، یوتھ کو باہر نکالیں گے اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے ان کے جو ہم نے نا ان کو اکٹھا کر کے پارٹی کے دن رات محنت کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے جو ہے نا وہ ان کی خدمات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس میں دن رات محنت کر بھی رہا ہوں تو آپ کو آنے میں دلوں میں نظر بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ماضی میں یوتھ ونگ کا ایک عہدہ رہ چکا ہے. اس عہدے پہ رہتے ہوئے آپ نے جو یوتھ ونگ کے نوجوان ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بالکل جی، میرے پاس میں پہلے ضلع مرپور کا جو ہے نا وہ یوتھ ونگ کا صدر رہا ہوں اور میں نے اپنی جتنی بھی ٹیم تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے جتنے بھی جانسار ساتھی تھے ان کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے. اور جو ان کا رائٹ بنتا تھا، جو ان کا میرٹ بنتا تھا، اس کے مطابق میں ان کے ساتھ چلا ہوں. اور پارٹی کے اندر ہمارے جو ساتھ ہیں، جو لوگ ساتھ تھے، ان کو پارٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ بھی ملی اور ان کو باعزت کے ساتھ جماعت کے اندر ان کو جو ان کی عزت بنتی تھی وہ ان کو دی بھی گئی. آئندہ جنرل الیکشن کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تیاری ہے ہماری آزاد کشمیر کے اندر، بالخصوص میرپور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میرپور سے چودھری محمد شیخ صاحب باریک سیٹ کے ساتھ الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. یہاں پر آپ کے مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ وہ یوتھ ونگ کے نوجوان اور بچے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ تو پھر وہ سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ میرپور کے اندر آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، میرپور کے اندر کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے، کوئی ایسا میں کہتا ہوں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ہے نا وہ بلا وجہ کسی جگہ پہ جائے. تو کسی کی کوئی وابستگی ہوتی ہے تو آتا ہے، ویسے کوئی جو ہے نا وہ کسی جماعت کے پاس نہیں جاتا. الحمدللہ ہمارے پاس جتنی بھی یوتھ ہے وہ خاص طور پاکستان مسلم لیگ نون کی یوتھ ونگ ہے. آپ کا کنوکیشن ہوا، اس میں کتنی پبلک نے شرکت کی ہے؟ ہماری اصل میں سب سے پہلے تو اپنی جتنی بھی یوتھ ونگ ہے اور ایم ایس ایف کے نوجوان ہیں اور کارکنان پاکستان مسلم لیگ نون ہے، میں ان کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بارش کے ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے نوجوان باہر نکلے. آپ دیکھ لیں کہ جمعے سے پہلے بارش سٹارٹ ہوئی اور شام تک جو ہے نا وہ بارش ہوتی رہی. اس کے باوجود مختلف سیکٹر سے مختلف جگہوں سے ریلیاں آتی رہیں اور ہمیں اس بارش کی وجہ سے ہمیں پروگرام جو ہے نا وہ شفٹ کرنا پڑا. پھر وہاں سے بھی ہمیں شفٹ کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی. پھر ہمیں وہاں سے ایک اور جگہ شفٹ کرنا پڑا. الحمدللہ ہمارے پاس کثیر تعداد جو ہے نا ہماری وہاں پہ آئی اور سب نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک کامیاب کنونشن ہوا ہے. اصل میں یہ ایک مرکزی سیکریٹریٹ کا جو ہے نا وہ افتتاح تھا جو جلسے کی شکل اختیار کر گیا.
آپ کے مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے مقابلے میں معیز مجید کا پروگرام کامیاب رہا اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ مس مینجمنٹ کی نظر ہو گیا, مینجمنٹ کوئی اچھی نہیں تھی, اوپن جگہ سے جو ہے بارش کے باعث آپ نے جو ہے وہ چھوٹی سی کلوز جگہ میں پبلک کو شفٹ کر کے جو ہے وہ اذیت دی ہے. یہ آپ کے مخالفین کا الزام ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بولا مخالفین نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں تو دیکھیں معیز مجید کا اور چودھری محمد سعید کا پہلی بات تو مقابلے نہیں ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہے. تو ہماری جو یہ تھی کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو فنکشن تھا بارش کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہوا, لیکن الحمدللہ ہم اپنے کام کے اوپر, اپنے یوتھ ونگ کے اوپر, اپنے MSF کے اوپر, اپنے نوجوانوں کے اوپر بالکل جو ہے نا ہم مطمئن اور بہترین پروگرام ہمارا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور میں چودھری سعید اور اس کا معیز مجید کا کوئی مقابلہ سیاسی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے کوئی ہے؟ نہیں, اخلاقی دیکھیں جی, اخلاقیات جو ہے نا وہ چودھری عبد المجید صاحب, ان کے جو صاحبزادے ہیں, ان کا بہترین ان کا اخلاق ہے, پیار ہے, اور چودھری محمد سعید صاحب بھی اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں, بڑی اچھی طبیعت ہے ان کی. تو میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی معیز ہمارا بھائی ہے وہ, لیکن چودھری محمد سعید صاحب کا مقابلہ سیاسی طور پہ ابھی معیز کا نہیں بنتا. جی رائے صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ میرپور میں جو ہے وہ سٹی جو باڈی بنی ہے میرپور کی سطح پر, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل جی, وہ سٹی باڈی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہے, جس کے صدر فاروق چوہان صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری عزیز رحمان صاحب ہیں, اور میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ٹیپو شاہ صاحب یونیورسٹی سے, وہ بھی ہیں. تو میں کہا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا جی, یہ پچھلے دنوں جو فنکشن ہے بڑا کامیاب فنکشن رہا ہے, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کام کیا, جاوید قادر صاحب تھے, رخسار صاحب تھے, سب نے بہت اچھا کام کیا. میں ان کو بھی جو ہے نا کامیاب کنونشن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپور ڈویژن جو ہے وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے, یہ آپس میں ہی متحد نہیں ہے, تو انہوں نے کیا جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ اہم قوم کو جنت میں رہتے ہیں. جب انشاءاللہ الیکشن قریب آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے بھاری اکثریت سے جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنائے گی. آپ کا چودھری محمد سعید صاحب سے کچھ گلے شکوے بھی تھے ماضی میں, یا یہ بھی شنید آئی ہے کہ اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ حل ہو گئے ہیں یا بھی ہیں؟ نہیں دیکھیں, چھوٹے موٹے اختلافات سیاسی طور پہ ہوتے رہتے ہیں, کچھ چیزیں الحمدللہ وہ ہماری چیزیں ساری حل ہو چکی ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ چودھری محمد سعید صاحب کے ساتھ مان ہر طریقے کے ساتھ ہم چودھری محمد سعید کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. مریم نواز کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس عہدے کے لیے, اس سیٹ کے لیے موزوں تھی؟ بالکل کیوں نہیں موزوں تھی. جس مشکل وقت میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا, تو میں کہتا ہوں کہ چلیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تو وہ تو وزیر اعظم کے اہل تھی, لیکن یہ ہے کہ جو فیصلہ پارٹی قیادت نے کیا مل بیٹھ کے, تو وہ بالکل اس میں اہل تھیں, ان کا وہ رائٹ بنتا تھا اس میں. جس طرح کیونکہ مشکل وقت میں مریم نواز شریف صاحبہ واحد وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی کہ جنہوں نے مشکل وقت میں کارکنوں کو بھی سنبھالا اور جماعت کو بھی سنبھالا. لیکن دوسری جانب دیکھا یہ جاتا ہے کہ پارٹی میں بڑے بڑے سینئر سیاستدان بھی موجود ہیں, ان کو بھی عہدہ دیا جا سکتا تھا. اور آپ کے مخالف یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے الزام بھی عائد کیا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون, یہ موروثی سیاست کو پروان چڑھا رہی ہے مریم نواز کو آگے لا کر. دیکھیں پاکستان کے اندر دو بڑے گھرانے ہیں, بھٹو فیملی سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی سے, اور آپ کو اور سب کو علم ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ بالکل دیکھیں وہ ایک سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے سینئر کا تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار جتنے بھی حکومت میں تو سب کو اکاموڈیٹ کرتے رہے, ان کو اچھے عہدوں پہ ان کو فائز کرتے رہے, بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہیں کی, ان کے ساتھ انصاف کرتے رہے. تو جو اس ٹائم جب مریم نواز شریف صاحب اور پارٹی کے اوپر مشکل وقت تھا, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو پرانے ہونے کے باوجود میاں صاحب کو چھوڑ گئے تھے, تو جو لوگ اس مشکل وقت میں مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, تو میں کہتا ہوں یہ میرٹ کے اوپر فیصلے میں اور ان کا ہی حق بنتا تھا کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. آپ کے پارٹی صدر نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پارٹی واضح نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ دیکھیں جی, وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک تحریک انصاف جو ہے نا اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے, اور جب وزیر اعظم بنے تو وہ سب نے کہ یہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے, یہ ایم ایل اے کے وزیر اعظم ہیں. تو وہ بالکل یہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہ ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم کس جماعت سے ہیں اور کس پارٹی سے ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ہم جو ہے نا وہ حکومت چلا رہے ہیں. نون لیگ آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک لائی جائے گی, اگر ان کے آپ نہیں لاتے, پیپلز پارٹی والے اگر یہ اقدام اٹھاتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, جو
میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور پارٹی صدر ہمارے شاہ غلام قادر صاحب ہے، فاروق قادر صاحب ہے، طارق فاروق صاحب ہے، مشتاق بن ناصر صاحب، آزاد کشمیر کے اندر جو یہ فیصلہ کریں گے تو کارکن جو ہے نا اس کے اوپر ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آزاد کشمیر میں سیاسی بحران ختم ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں نا وہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی بحران ہے یہ بیسیکلی پیچھے چلے جائیں تو یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خوفناک منظر جو سیاست کے اندر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ایک جو وزیر اعظم ہے جس کی وفاق کے اندر بھی حکومت ہے، گلگت کے اندر بھی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت ہے اور ووٹوں کی طاقت سے وزیر اعظم بنا ہے، اور کس جو ہے نا وہ بے دردی کے ساتھ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ ایک ایجنڈے کے ذریعے میڈیا ٹرائل کر کے کس طرح مینیج کر کے جو ہے نا وہ ان کی حکومت ختم کیا گیا، اور پاکستان کے اندر کس طرح سیاسی بحران اور معیشت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے جو ہے نا پاکستان کہاں پہ چلا گیا تھا، اور جو لاسٹ ٹائم پہ جو اپنا حکومت رہی گئی ہے 16 مہینے کی، اور نہ اس وقت جو ہے نا وہ پیپل پارٹی حکومت لینے کے آگے آ رہی تھی، نہ کوئی اور سیاسی پارٹی آ رہی تھی، اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو ہم حکومت لے رہے ہیں یہ ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی کا نہیں سوچا، انہوں نے ملک کا سوچا اور انہوں نے حکومت کو سنبھالا، اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لی ہے، اور وہاں پہ تعمیر و ترقی دیکھ لیں، وہاں پہ امن دیکھ رہے ہیں، ہر لحاظ سے وہاں پہ الحمدللہ ابھی وہ چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں، اور آزاد کشمیر بھی وہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ جو ہے نا اس جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر بھی تحریک انصاف کو کس طرح وہاں پہ یہ لانچ کیا گیا، کس طرح مینیج کیا گیا، اور جو ایک آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے، اور آج وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کرنی ہوں، اور آزاد کشمیر کے اندر سیاسی بحران تو ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بیٹھنے کا کیا فائدہ، جو کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جو مرضی ہو جائے، آج بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تو اس وقت ملک کا بیڑا غرق کر کے آج جو ہے نا وہ بیٹھنے کے لیے تیار، تو یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا، اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کے ملک کے پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی طرح انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں انڈیا کی جانب سے فنڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو آزاد کشمیر میں فنڈنگ ہو رہی ہے انڈیا کی جانب سے؟ دیکھیں جی یہ آزاد کشمیر کا ایک ریاست ہے، اور اس کے یہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وہ جو اگر بات کہہ رہے ہیں تو یہ پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، تو وہ یہ بات اتنی اس طرح کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، سنی ہے، پہلے وہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دھرنے چلے تھے پی ٹی آئی کو لانچ کیا تھا گیا تھا اس وقت چل رہا تھا، بعد میں چلا جی کہ یہ انڈیا نے ان کو فنڈنگ کی ہے، اسرائیل نے فنڈنگ کی ہے، اور ابھی کشمیر کے اندر چل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وزیر اعظم صاحب اگر بات کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہے، تو اس کا جواب وزیر اعظم صاحب بہتر دے سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں محض انتشار پھیلایا گیا ہے، جبکہ حقیقت عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کے رائٹ کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتشار ہے یا انہوں نے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں؟ وہ دیکھیں حقوق بالکل اس میں کہتا ہوں کہ حقوق تو بالکل جو ہے نا وہ جائز ہے، حقوق کے لیے باہر بھی نکلنا چاہیے، احتجاج بھی بنتا ہے، جمہوری طریقہ ہے، لیکن میں اس بات کا ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اصلاح بھی کروں گا کہ جو اگر آپ اپنے جو مفادات ہیں یا ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو آگے رکھ کے اگر ہم آزاد کشمیر کے خطے کو پاکستان کے خلاف یوز کریں تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے، ہم اس کے بالکل جو ہے نا وہ ہم ہی نہیں ہیں۔ ہاں جہاں پہ جائز مطالبات ہے پورا میرپور باہر نکلا آپ کے سامنے، میرپور سے تحریک چل رہی، تو جا کے جو ہے نا راولا کوٹ مظفر آباد میں اس تحریک کا زور پکڑا، ڈلیال میں زور پکڑا، کوٹلی میں زور پکڑا، بھیمر کے اندر زور پکڑا گیا، مطالبات میں ہم سب ایک ہے، لیکن جہاں پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو ہے وہ عزت نفس کی بات ہے کہ تو آزاد کشمیر کا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے رشتے کے بارے میں بات کی، یہاں پر ماضی میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ نادان دوست ہوتے ہیں جو جن کو ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے ثمرات کیا ہیں یا اس کا نتائج کیا ہیں، کہ دیکھیں نا جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کے ساتھ یہ بالکل اس کا رشتہ ہے، اور ہم کشمیری بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے قائد جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، تو دیکھیں وہ جتنی ہماری یہ جو آج کل کے نوجوان یہ باتیں کرتے ہیں کشمیر اور پاکستان کے خلاف، تو ان کو کیا پتہ کہ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ہماری ماؤں بہنوں نے کتنی وہ اذیتیں برداشت کی ہیں، کتنی ان کے ساتھ زیادتیں کی گئی ہیں، آزاد ہوا اور پاکستان کا بھی اس میں برا ہاتھ تھا، اور یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے کہ کشمیر بالکل میں کہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کا کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آئندہ الیکشن میں آپ اقتدار میں آ کر آپ کی پارٹی جو ہے یہ جو ریلیف دیا گیا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ریلیف لیا ہے حکومت آزاد کشمیر سے آٹے اور بجلی اور دیگر چیزوں پہ، آپ یہ بحال رکھیں گے یا اس میں کوئی رد و بدل کریں گے؟ کیوں جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں کہتا ہوں
چاہتا ہوں یہ بات آ گئی کہ بجلی پانی آٹا جو ضروریات زندگی ہیں صحت ہے تعلیم ہے میں تو یہ ہم تو اس کے بالکل حامی ہیں کہ یہ بالکل یہ اسی طرح کنٹینیو چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو چلنا بھی چاہیے اور بالکل ہم اس پہ اسٹینڈ کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ہر بندے کی یہ بنیادی ضروریات ہے جو کی گئی ہیں تو اس میں بالکل جو ہے نا ہم سارے اس کو آگے لے کے چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آزاد کشمیر میں بہت سے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں, نوکریوں کا فقدان ہے, تو کیا آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا پلان سوچا ہوا ہے چونکہ یوتھ ونگ کے آپ جو ہے وہ اس ٹائم رہنما ہیں؟ دیکھیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوتھ ونگ کے نوجوانوں سے چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے نا وہ نوکری کی طرف جائیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ ایم اے کرتے ہیں ماسٹر ڈگری کرتے ہیں اور آپ ایک جو ہے نا وہ جاب کے لیے وہ آپ سارے جو ہے نا وہ اس طرف جائیں کہ ہمیں نوکری ملے. میرا نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کوشش کریں کہ وہ ٹیکنیکل کورس کریں اسکل ورکر جو اپنے اندر جو ہے اسکلز پیدا کریں اور بزنس کی طرف زیادہ توجہ دیں تاکہ نوکریاں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہوں گی اس کے اوپر ہم یوتھ کا جو حصہ بنے گا اس کے اوپر پوری ہم جنگ بھی لڑیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے بھی. لیکن میں یوتھ کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ اسکل کی طرف زیادہ توجہ دیں ہنر کی طرف جائیں تاکہ اس کے مطابق وہ زیادہ بہتر وہ اپنے آپ پرفارم کر سکتے ہیں اور بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. میرپور کے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ کافی ادوار سے چلتا آ رہا ہے میرپور میں ایئرپورٹ کا, تو مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر اس پہ کوئی کوشش کرے گی؟ دیکھیں جی کوشش تو کافی عرصے سے چل رہی ہے اس کے اوپر لیکن ابھی جیسے جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر بالکل جی وہ اس کے اوپر بات چلے گی اس کے اوپر بالکل وہ کام بھی ہوگا ورک بھی ہوگا. تو میں کیونکہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ نیچے سائڈ پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ جگہ بھی رکھی گئی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام ہوگا ان شاء اللہ. میرپور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے یہ نوجوان ایسے ہیں جن کو جو ہے آپ نمایاں اور ایکٹیو ترین دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی نام ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ دیکھیں جی میری تو خواہش ہے کہ خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میرپور سے نوجوان ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلے نوجوان کام کریں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو ہماری 25 تاریخ کو جو کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک ریلی تھی اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ کتنی ماشاء اللہ وہ کتنی زبردست ہم ریلی وہاں پہ لے کے گئے اور وہاں پہ ایک کامیاب فنکشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 27 تاریخ کو پھر ایک فنکشن تھا اور اس میں یوتھ کے تمام لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلے اور جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ میری اپنی تھی اس میں کہ جو نوجوان خود آگے ہیں جس میں عاقب قریشی ایف این سے وہ ہمارا چھوٹا عزیز بھائی ہے اس نے بہت اچھا ورک کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوست تھے سردار سلمان صاحب تھے شہباز تھے حمزہ تھا اور اس میں جو ہے نا اویس چوہان تھا اور کافی دوست انہوں نے وہ باہر نکلے. اسی طرح کلیال سے جو ہے نا خواجہ حارث ہے وہ نوجوان ہے اس نے بڑا اچھا ورک کیا وہ ریلی لے کے آئے اور نتھیا ٹاؤن سے شاہزیب ہیں عثمان ہیں اظہرم ہیں یہ ریلی لے کے آئے. تو میں کہتا ہوں ڈیریاں سے لڑکے لے کے آئے تو میری یہ ذاتی یہ خواہش تھی کہ اسد مجید ہیں وہ ویو پوائنٹ سے لے کے آیا ماشاء اللہ اچھی. تو میرا یہی تھا کہ یہ یوتھ کے جو لوگ ہیں یہ خود اپنے یہ سامنے آئیں تاکہ آگے انہوں نے عہدے لینے انہوں نے آگے چلنا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں ان کو ایک جگہ اکٹھا بھی کر سکتا تھا کہ جو ہے نا میں اپنی لیڈری کے لیے یا میں اپنے کے لیے کہ میں بہت بڑا قافلہ لے کے آیا ہوں. تو میں نے ہماری لاسٹ ٹائم جب وہ 26 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اس میں نے یہ فائنل کیا کہ یوتھ کے جتنے نوجوان ہیں جو آگے جو عہدوں کے امیدوار ہیں وہ اپنی ریلی لے کے اپنی پاور شو کریں وہ خود لیڈرشپ کے سامنے آئیں. تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا ورک کیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. رائے صاحب دیکھا گیا ہے کہ 2024 آزاد کشمیر پاکستان اور بالعموم جو ہے مسلم امہ کے لیے کافی سیاسی بحران کا شکار بھی رہا اور ویسے بھی جو ہے مسلم امہ کو کافی ساری مشکلات رہیں. تو اب نیا سال شروع ہو چکا ہے کل سے ہونے والا ہے تو آپ نئے سال 2025 کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل جی میں 2025 کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں دعا گو ہوں کہ پاکستان جو ہماری مسلم امہ ہے اور مقبوضہ کشمیر ہے اس کے ساتھ فلسطین ہے برما ہے اور میں دعا گو ہوں کہ 2025 جو ہے نا یہ ایک مبارک سال گزرے اور ہمارے جتنے مائیں بہنیں بزرگ بیٹیاں جو جتنے بھی مسلمان جن پریشانیوں میں ہیں وہ سے باہر نکلے ان کو آزادی نصیب ہو تو وہ ہمارے ساتھ آئیں. تو میں نیک خواہش ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان پہ جو ہے نا وہ تعمیر و ترقی طرف جائے اور یہ 2025 جو ہے تمام امت مسلمان کے لیے مبارک ہو. راج صاحب اسی کے ساتھ آپ نے چونکہ مسلم امہ کے مسائل پہ کا ذکر کیا ہماری ایک بہن جو ہے امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس کے لیے مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے اس کی آزادی کے لیے اور کیا مسلم لیگ نون کے دور
دور میں جو ہے وہ کیا آزاد ہو کر واپس وطن پہنچ سکیں گی؟ میں بالکل جی، میں ہماری جو بہن ہے وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ قید بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرمائیں۔ جس طرح دیکھیں کہ اتنا عرصہ پہلے پیچھے آپ میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا جو بہن ہے وہاں پہ گئی اور ان کی ملاقات ہوئی، تو بالکل جی میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی آزادی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ان کو جلد از جلد جو ہے نا امریکہ سے آزادی دلوائیں اور ان کو پاکستان لے کے آئیں۔ آخر پہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز آزاد کشمیر اور میرپور ڈویژن کے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا جی، یہ اپنی پارٹی کے لیے باہر نکلیں۔ یہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون واحد وہ جماعت ہے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی ضامن ہے اور تعمیر ترقی ہے، اور یہی جو ہے نا آزاد کشمیر پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں بس یہ جماعت ہے، اس کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا پیغام گھر میں لے کے جائے اور آئندہ آنے والے جو الیکشن میں آپ بھرپور ساتھ دیں، حکومت بنائیں تاکہ میرپور کے اندر تعمیر ترقی جو ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر ماضی کی طرح جو ہے نا وہ تعمیر ترقی جو کام پینڈنگ رہ گئے تھے ان کو پورا کیا جائے۔ یہ تھے راجہ منیب ٹھاکر صاحب، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آئندہ الیکشن کے لیے اپنا منشور اور ایجنڈا جو ہے وہ کھل کر پیش کیا۔ پروگرام پبلک میٹر کے ساتھ اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔